پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ عالم تیرا پروانہ ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں. یاد رہے کہ ہمارے پچھلے سلسلوں میں ہم نے نبی پاک کی سیرت طیبہ پر بہت الحمدللہ سلسلے کیے، اور لاسٹ جو ہمارا سلسلہ ہوا تھا جس میں ہم نے فتح مکہ پر کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے، وہ واقعہ پورا نہیں ہو سکا تھا، تو آج اسی کی کنٹینیوٹی ہے، اسی کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو انشاءاللہ سلسلہ بھی جاری رہے گا. ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی مبنی یہ سلسلہ ہے. حیات طیبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سلسلے میں ہم جانتے ہیں، اور سفر جاری ہے ہمارا گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا. یاد رہے کہ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے واقعات، عین ولادت کے وقت ہونے والے واقعات، پھر بچپن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سلسلہ ہوا، پھر نبی پاک کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی اس پر الحمدللہ ہم نے مدنی پھول حاصل کیے. پھر ایک پروگرام میں ہم نے نبی پاک کے اعلان نبوت کے بعد ہونے والے جو واقعات تھے، کتنے ڈیفیکلٹ وہ معاملات تھے، اس پر ہم نے الحمدللہ ڈسکشن کی، مدنی پھول حاصل کیے. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر ہجرت مدینہ پر پہنچا، اور ہجرت مدینہ کے بعد پہلا ہجری سال، دوسرا ہجری سال، اور اب الحمدللہ ہم اس سلسلے میں 8ویں ہجری سال میں پہنچے کہ جہاں پر وہ عظیم واقعہ ہوا جس کو یوں سمجھیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا تاریخ اسلام کا، جس کو ہم فتح مکہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور فتح مکہ سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے، یہ جذبہ بھی ملتا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے تو اللہ کی رحمت ضرور شامل حال ہوتی ہے. ناظرین، یہ وہی مکہ تھا جہاں سے 8 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ ہجرت کرنی پڑی تھی. اور اب 8 ہی سالوں کے اندر ایسا کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح مکہ کے طور پر مکے میں داخل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. جناب، ہم پہنچے تھے فتح مکہ کے اس پورے ایپیسوڈ میں، جو پچھلا پروگرام ہم نے اینڈ کیا تھا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کی طرف یہ قصد کیوں فرمایا. حالانکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر تو ایک صلح نامہ ہو گیا تھا، اور یہ آلموسٹ 10 ایئرس کا تھا کہ 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اپنی اپنی جگہ پر رہیں گے. اور لیکن یہ اچانک کیا ہوا، تو اس کی پوری تفصیل ہم نے بتائی تھی کہ کیسے انہوں نے عہد شکنی کی، کیسے انہوں نے معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا، اپنی بات سے پھر گئے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے کا سفر کیا تو 10,000 صحابہ کرام کا ایک لشکر تھا، اور اس لشکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان غیر مسلموں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ جس کو کہتے ہیں کہ نا، بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر لڑائی کیے مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا. ایک بڑی کمال کی اسٹریٹجی اپنائی گئی. معاملہ یہ تھا کہ ابھی مکہ پاک سے قریب ہی پہنچے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. مر الزہران یہ ایک علاقہ ہے، تو یہاں پر جب اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، حکمت عملی اپنائی کہ ہر مجاہد، ہر جہاد کرنے والا اپنا اپنا چولہا الگ جلائے. اب ایک کھلے میدان میں 10,000 جب چولہے جلیں گے تو ذرا بتائیے نا وہ منظر کیسا ہوگا. اور اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب تحقیق کے لیے مکہ سے لوگوں نے ایک طرح سے جاسوسی کرنے کے لیے، خبر لانے کے لیے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور دیگر لوگوں کو بھیجا، اور جب وہ وہاں پر آ کر انہوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے آ کر کہا کہ آج رسول پاک اتنے بڑے عظیم لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آج قریش کا خاتمہ ہی ہو جائے گا. اتنا بڑا لشکر، 10,000 چولہے جلیں سائیں، تو ذرا سوچیں نا کہ وہ لگ کیسا رہا ہوگا کہ لاکھوں لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. کیا کمال کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پلان تھا. تو اب یہ کیا کہتے تھے
کہ چل کر نبی پاک سے معافی مانگ لو ورنہ خیر نہیں ہے، لڑائی ہوئی تو ہم سارے مارے جائیں گے، ان سے سلو کر لو۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا ایک ایسا اسلام کا روب ان کے دلوں میں طاری ہو گیا کہ وہ لرزہ بر اندام ہو گئے۔ یہ وہی لوگ تھے جو بدر میں آ کے لڑے، احد میں آ کے لڑے، خندق میں آ کے لڑے، اور کئی صحابہ کو شہید کیا تھا انہوں نے، مگر یہاں نبی پاک کا ایک ایسا جلال نبوت سبحان اللہ ظاہر ہوا کہ ان کے دل دہل گئے۔ اچھا اب کیا ہوا کہ بخاری شریف کی جو ہے وہ حدیث میں بھی یہی موضوع ملتا ہے کہ جب وہ یہاں پر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ان کی آنکھ سے مرو زہران پورا بھر گیا ہے، تو یہ لشکر کتنا بڑا ہوگا۔ تو بہرحال اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان تینوں جاسوسی جو کرنے آئے تھے ان کی ملاقات ہو گئی، ان میں ابو سفیان بھی تھے۔ تو حضرت عباس سے انہوں نے پوچھا کہ اے عباس تم کہاں سے آئے اور یہ آگ کیسی ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بن حرب سے کہا تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے، انہوں نے جب حضرت بعد میں ابو سفیان ایمان لیا ان کو دیکھا تو بڑا وہ جلال میں آ گئے۔ تو اب حضرت ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس جو ہیں وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ تینوں وہ جاسوس جو تھے غیر مسلموں کی طرف سے آئے تھے، دربار میں رسول میں آئے اور آ کر سرکار سے عرض کی حضور ان کی جان بخش دیں کیونکہ میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ اب حالانکہ ابو سفیان جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جب تک تو ان کی اسلام دشمنی تھی، اب اتنا یوں سمجھے کہ دشمن آ جائے سامنے تو انسان بھی فطری طور پہ چاہتا ہے کہ بدلہ لے، اس کو مار دے، لیکن جب چچا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عرض کر رہے ہیں کہ حضور میں نے ان کو امان دے دی ہے، تو اللہ اکبر، ابو سفیان کے کان میں گویا یہ رحمت کہہ رہی تھی اے مجرم ڈرنا نہیں، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ یہ سرکار وہ ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ابو سفیان جیسے ہی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے فوراً اسلام قبول کر لیا، اس لیے ان کی جان بچ گئی۔ اور ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ انہوں نے صبح کو کلمہ پڑھا، دو اسی وقت لے آئے، وہ صبح کو کلمہ پڑھا۔ اور ایک روایت میں بڑا زبردست مکالمہ بھی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان سے کہا کہ کیوں ابو سفیان اب تمہیں یقین آ گیا کہ خدا ایک ہے؟ تو حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کیوں نہیں، اگر کوئی اور خدا ہوتا تو ہمارے کام آتا، خدا ایک ہی ہے۔ یعنی یہ پورا سینیریو جو تھا نا، یہ حالات ان کو دیکھ کر پتہ چل گیا کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے، اور جس کے بارے میں کہہ رہے نا اللہ ایک ہے، یہ وہی اللہ ایک ہے، باقی جو ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے یا ہمارا جو خیال تھا وہ سارا باطل ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اب جناب ابو سفیان بھی ایمان لے آئے۔ اب مجاہدین اسلام کا جو لشکر تھا اب یہ مکے کی طرف اس نے گویا سفر شروع کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ایسا کریں ابو سفیان کو ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ جملہ کیا فرمایا؟ افواج الہی، اللہ کا لشکر، اللہ کے لشکر کا جلال دیکھے۔ ابو سفیان کو حضرت عباس نے ایک پہاڑی پر کھڑا کیا تاکہ ان کے سامنے سے لشکر گزرے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب اسلامی لشکر یا جلوس جیسے ہمارے نکلتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیسا پیارا لگ رہا ہے، وہ جلوس نکلنا شروع ہوا اور بڑا جس کو کہ جذبہ تھا، امنگ تھی، ولولہ تھا صحابہ کرام میں۔ تو قبائل عرب کی جو فوجیں نکلیں ان کے سامنے سے ہتھیار سجائے ہوئے، تو ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ تو اب بہرحال بہت تفصیل ہے اس میں۔ تو ایک بار جب انصار کے علم بردار سعد بن عبادہ جھنڈا لیے ہوئے نکلے نا، تو ابو سفیان کے قریب سے گزرے، تو ابو سفیان کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا اے ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کی جنگ کا دن ہے، آج کعبے میں خون ریزی حلال کر دی جائے گی۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا تو وہ گھبرا گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس سن لو، آج قریش کی ہلاکت کا دن تمہیں مبارک ہو۔ پھر ابو سفیان کو چین نہیں آیا، بہت دیر ہو گئی، تو کہتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، تمہارے سردار کہاں ہیں، پورا لشکر تو گزرتا ہی جا رہا ہے، ابھی تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ پیغمبرانہ جاہل جلال کے ساتھ جب سامنے سے گزرتے ہیں، تو ابو سفیان نے جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو چلا کر کہا کہ اے حضور، کیا آپ نے سنا سعد بن عبادہ کیا کہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کعبے میں خون ریزی حلال ہو جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سعد بن عبادہ نے غلط کہا، آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے، آج تو کعبے کو لباس پہنانے کا دن ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن عبادہ نے اتنی غلط بات کیوں کہہ دی؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے جھنڈا لیا اور ان کے ہی بیٹے قیس بن سعد کے ہاتھ میں وہ دے دیا۔ اور ایک روایت میں کہ جب ابو سفیان نے نبی پاک سے شکایت کی نا کہ حضور سعد بن عبادہ نے یہ کہا ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ آج یوم الملحمہ یعنی گھمسان کی لڑائی کا دن نہیں،
انہوں نے کہا نا یوم الملحمہ، آقا فرماتے آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. یعنی یہ کہاں آپ کو مثال ملے گی کہ لڑائی کا وقت ہے، وہ سارے دشمن سامنے آنے والے ہیں جنہوں نے ستایا ہے، جنہوں نے مارا ہے، جنہوں نے وطن چھڑوایا ہے، مگر لشکر لے کر آ کر فرما رہے ہیں کہ آج لڑائی کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، آج جنگ کا دن نہیں، آج عطاؤں کا دن ہے. اللہ اکبر. یہ کیا قلب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس کو آپ کہیں کہ رحمت ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین، اب فاتحانہ شان و شوقت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے کی سرزمین پر جب میرے آقا نے نزول اجلال فرمایا، جب پیارے آقا کا یوں سمجھے کہ انٹری ہوتی ہے مکہ پاک میں، تو فرمایا کہ میرا جھنڈا مقام حجون کے پاس گاڑا جائے. حضرت خالد بن ولید کے نام فرمان جاری فرمایا کہ وہ فوجوں کے ساتھ نکلیں اور مکہ پاک کے بالائی حصے یعنی قدا کی طرف سے مکے میں داخل ہوں. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ انٹری دی نا، اللہ اکبر. میں ذرا وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیارے آقا جب مکے میں داخل ہوئے تو پیارے آقا کے سر پر کالے رنگ کا امامہ تھا، ٹھیک ہے، اور بخاری میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر تھا. آپ کی ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق تھے، دوسری جانب حضرت اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ تھے. چاروں طرف صحابہ اکرام کا لشکر، جوش بھرا لشکر تھا، اور آپ درمیان کوکبہ نبوی. سبحان اللہ. پیارے آقا موجود ہیں. اس شان و شوکت کو دیکھ کر ابو سفیان نے کیا کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بادشاہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے. حضرت عباس نے جواب دیا تیرا برا ہو ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت ہے. اللہ اکبر. اچھا، اب نبی پاک ایک لیڈر آف لشکر ہے، لیڈر آف پوری یوں سمجھے کہ لشکر کا سردار ہے، اور پتہ ہے کہ آج فتح مکہ ہونا ہے. تو ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کوئی شادی میں لوگ آتے ہیں، بظاہر کوئی جلوس میں آتے ہیں تو بڑا ایک انداز بن جاتا ہے، بندے کی ٹور الگ ہو جاتی ہے نا کہ آج تو میرے لیے میلہ سجا ہے. اب ذرا نبی پاک کی عاجزی کا انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جاہو جلال شان و شوکت جلوس کی ہے، مگر نبی پاک کی انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے اونٹنی پر بیٹھے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ رہا تھا. ہائے ہائے. آپ کی یہ تواضع خداوند کا شکر ادا کرنے اور بارگاہ عظمت میں اپنی عجز و نیاز مندی اظہار کرنے کے لیے تھی. اللہ اکبر. ناظرین، یہاں یہ درس ملتا ہے کہ کامیابی بھی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت بھی ملے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. یعنی کونین کے والی ہیں. آج تو روب، ہمارے جیسے آدمی روب دکھانے کا دن ہے، آج تو بتاؤں گا میں کون ہوں. اللہ اکبر. سر جھکا ہوا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے. سورہ فتح کی تلاوت ہو رہی ہے، گویا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جا رہا ہے مولا یہ کرم بھی تیرا ہی ہے، تو نے ہی یہ نعمت پھر ہمیں عطا کی ہے، اور آج مکہ کے فتح ہونے کا دن ہے. سبحان اللہ. اللہ کرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اعمال اور ان عادتوں کا جو ہم ذکر کرتے جا رہے ہیں، ہمیں بھی عاجزی نصیب ہو، ہمیں بھی انکساری نصیب ہو. خدا را کبھی تکبر نہ کیجئے گا. پرابلم یہی ہے، تھوڑا پیسہ آ جائے، تھوڑی شہرت مل جائے، تھوڑا اقتدار مل جائے، تھوڑی جناب جس کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں کچھ واہ واہ ہو جائے، بندہ کہتا ہے اب تو میرا سٹائل ہی اور ہے. جناب یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرے رب کا دیا ہوا، اور جب چاہے رب چھین سکتا ہے. جو لوگ تکبر کرتے نا، وہ یاد رکھیں پل میں ہم نے نعمتیں جاتے دیکھی ہیں. زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. خوبصورت چہرے والے کو ایسی بیماریاں لگی کہ بدصورت ہو گیا. صحت مند آدمی کو بستر پر پڑا ہوا دیکھا. یہ نعمت کب چلی جائے ہم نہیں جانتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اے نبی پاک کے چاہنے والوں، میلاد منانے والوں، پیارے آقا کی سیرت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں ہم یہ مدنی پھول بھی پیش کرتے جاتے ہیں کہ سیکھ کیا رہے ہیں ہم. مکے میں داخلہ ہے مگر عاجزی کے ساتھ ہے، رحمت کا اعلان ہے، معافی کا اعلان ہے. اللہ اکبر. کاش یہ باتیں ہم سیکھ جائیں اور ہم بھی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. انشاءاللہ مبلغین کی طرف چلتے ہیں، مختلف زبانوں میں بھی مدنی پھول لیتے ہیں. وہ بہت خوبصورت شعر ہے نا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے آپ کو زمین پر رکھیں، ڈاؤن ٹو ارتھ رکھیں تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. دوران سلسلہ ماشاءاللہ محمود بھائی بھی ہمارے سلسلے میں آ گئے. کچھ ہی دیر میں ان سے بھی بڑے پیارے پیارے ہم نے کلام سننے. راشد بھائی کیا کہیں گے؟ فتح مکہ اور نبی پاک کی اب مکے میں داخلے کا وقت ہے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المواہب میں جب نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان کرتے کرتے فتح مکہ کا بیان فرمایا تو آپ نے فتح مکہ کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا کہ یہ غزوہ فتح اعظم ہے. بہت بڑی فتح ہے، اور کتنی بڑی فتح ہے جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ کی طرف سے مدد آئی اور اللہ کی طرف سے فتح آئی. امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معالم التنزیل میں ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور یہ اتنی شاندار فتح تھی جس کو فتح اعظم کہا گیا کہ اس سے پہلے جتنی بھی فتوحات ہوئیں، خواہ وہ صلح حدیبیہ
کے نتائج کو دیکھا جائے یا بدر کے مارکے کو دیکھا جائے یا خیبر کے معاملے کو دیکھا جائے، تمام کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ فتح مکہ ہے، اور یہ اتنی شاندار کامیابی تھی کہ صرف دنیا اور زمین پر رہنے والے ہی خوش نہ تھے، بلکہ امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوئی تو اس کامیابی کی خوشی اہل آسمان یعنی فرشتے ایک دوسرے کو دے رہے واہ واہ واہ، اتنی بڑی کامیابی تھی۔ اور جس طرح آپ نے روایت ذکر کی، امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں یہی الفاظ ذکر کیے، اور نبی کریم علیہ السلام کے سر اقدس جھکانے کی وجہ بھی یہی بیان فرمائی۔ روایت کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفتح، کہ فتح مکہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم مکے میں حاضر ہوئے، جلوہ گر ہوئے، وَذَكَنُهُ عَلَى رَحْلِهِ، آپ کی مبارک ٹھوڑی آپ کی جانور کے کجاوے کے ساتھ لگی، متخشیہ عاجزی کے ساتھ، یعنی بندگی کا اظہار تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ایک شعر یہاں پر مناسبت اس کی رہے گی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی ہے، کہ یا رسول اللہ آپ جب عاجزی کرتے ہوئے رب کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مقدس گردن کو جھکاتے ہیں، گویا ایسے لگتا ہے کہ جلال والے رب کے آسمان پر جو ہلال ہے، پہلی رات کا چاند ہے، وہ خمیدہ ہو گیا۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان ہے، اور کتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ آج پاور بھی ہے، طاقت بھی ہے، تسلط بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہے، اس حمایت کا واضح طور پر اظہار بھی ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہ لیا، ورنہ یہ وہی اہل مکہ تھے، اہل قریش تھے کہ جیسے ہی اعلان نبوت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صرف سرکار علیہ السلام ہی نہیں، آپ کے خاندان اور آپ سے وابستہ ہونے والے تمام صحابہ کرام کو انہوں نے اذیت کا نشانہ بنایا، اور اس بات پر گویا کہ مجبور کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ لیکن آج بدلہ لینے کا دن ہے، یعنی بدلہ لینے کی پوزیشن ہے، لیکن سرکار علیہ السلام معاف فرماتے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں جلوہ گر ہوتے ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا اسے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ اور ایک بندے کو مان دینا یہ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا پن ہے، جس طرح حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ذکر کیا کہ اسلام لانے سے پہلے ان کے معاملات مسلمانوں کے لیے بڑے سخت قسم کے تھے، لیکن چونکہ یہ ایمان لے آئے تو ان کے اعزاز کو بڑھانے کے لیے، ان کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے، ان کو اکرام دینے کے لیے سرکار علیہ السلام نے بڑا پن دکھایا، اور ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی پناہ دی جائے۔ یعنی یہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک سے عرض کی تھی کہ حضور ابو سفیان جو ہے اس کو تھوڑا سا مان دے دیں، ایمان بھی لے آئے ہیں، تو اب ان کے خاندان والے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس بہانے اور قریب آ جائیں گے، اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا نے دیکھیں یہ کیسا اعلان تھا، ٹھیک ہے ہتھیار پھینکنے والے کو امان، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا کعبے میں چلا جائے ہیں، مگر فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی وہی والی بات ہوئی نا جو آپ فرما رہے ہیں کہ کتنا بڑا دل ہے کہ امان دینے آئے تھے، ہاں مارنے نہیں آئے تھے، گویا نبی پاک جہاں گئے رحمتیں ہی برسی ہیں۔ ہاں اب جس کے نصیب میں رحمت لوٹنا ہی نہ ہو، جس کے نصیب میں بدبختی لکھی ہے، جس نے ان اعلانات کے بعد بھی سرکشی کرنی ہے، وہ تو پھر اس کا نصیب ہے۔ اختر بھائی آپ ذرا پشتو زبان کے مبلغ ہیں آپ، اور ہمارے پشتو ناظرین کو بتائیں فتح مکہ کے حوالے سے جب تک گفتگو ہوئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تما خوگو اسلامی علوم مدنی چینل کتون کو الحمدللہ دا سلسلہ محکم شوی و او اس آغه کوم ځای مونږ پرې خودی و ما آغه ځنه مونږ شروع کړی دا بیا ان شاء الله دا دومره لوی فتح الله تبارک و تعالی پل نبی علیه الصلاۃ والسلام لور کړی دا چې لس زره لشکر دی او یو روایت کې 12 زره هم دی هغه راغلی دی او یو هتیار یعنی یو تلوار یو سیدم استعمال شوی نه دی او الله تبارک و تعالی فتح مبین پل نبی له داور کړی دی او دومره لوی لشکر سره نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلی دی او دومره لوی اعلان کړی دی ورسره، لیکن څنګه خدای ورته شان لوی ورکړی او دغه شان د لوی عاجزي ورته خدای ورکړی وه چې سر یې ټیټ او امامین بالکل ښکته زانګېده لکه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام شان داسې و او بیا چې دا خبره ورته و چې نن لکه صحابه کرام خو ډېر په غوسه کې و چې ډېر جنګونه مو سره کړي دي او یو صحابي خو دا خبره هم ورسره وکړه چې نن د بس د وینې رس ده
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ویني رز نه ده، نن د رحمت رز ده. او څنګه د رحمت رز ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دا وایي چې څوک چې خپل هتیار وغورځي هغه له به امان وي، څوک چې کعبه مشرفه کې داخل شو هغه له امان دی، څوک چې خپل ور پورې کړي لکه چې جنگ نه کوي هغه له امان دی. او بیا ابو سفیان رضی الله تعالی عنه چې دومره لوی دشمنو د اسلام، لیکن جب اسلام قبول کو مسلمان شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مینا او محبت وګورئ چې دائم ورته وي لکه چې سوچ کعبه کې داخل شو هغه لا مان دی، سوچ خپل ور پورې کو هغه لا مان دی، او سوچ ابو سفیان کور کې داخل شو هغه لا هم امان دی. نو بهرحال زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو دغه نه موږ له دا خبره زده کول پکار ده چې کوم چې څومره خدای کامیابي درکړي، څومره الله تعالی عزت درکړي، لیکن خپل خپې په ځمکه ساتي او عاجزي وکړي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق. آمین آمین یا رب العالمین. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سندھی مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں، ہمارے سندھی اسلامی بھائیوں کی دلجوئی کی بھی نیت ہم کر لیتے ہیں. کیا فرمائیں گے سائیں؟ فتح مکہ کو جب بھی پڑھتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور نبی پاک کا جو معافی ہے، درگزر ہے، رحمت ہے، سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین. ماشاءاللہ حاجی عبدالحبीब साहब जंहिं अंदाज़ सां पूरा वाक़ियात सीरत ग़ज़वात जेके थींदियूं आहियूं ऐं आख़िरी हिसो जीअं साईं बयानु कयो त 10,000 सहाबा कराम जी फ़ौज मौजूदु हुई. 10,000 सहाबा कराम अलैहिम रज़वान अजमईन जॾहिं मौजूदु आहे, मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिकमत पाण फ़रमान त हर सहाबी पंहिंजो चुल्हो पाण ॿारींदो, यानी बाहि ॿारींदो. ऐं अंदाज़ो लॻायो 10,000 सहाबा कराम 10,000 चुल्हा जॾहिं ॿरनि, बाहि ॿरे, ऐं उते जॾहिं उहे उनजा जासूस आया उन ॾिठो हल एॾो वॾो 10,000 चुल्हा ऐं एॾी अफ़वाज, एॾो त हिन जो इहो दबदबो हू परेशान थी विया. उन त जंग त परे जी ॻाल्हि आहे, जंग खां अॻु में ई हिमत हारे वेठा त जंग करणु इन्हनि सां नामुमकिन आहे, असां कॾहिं बि इन खां नथा जंग खटे सघूं. पर मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में जॾहिं अबू सफ़ियान सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सां गॾु जॾहिं आया, हाज़िर थिया, त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो सोचण जो मक़ाम आहे. मुझे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी बारगाह में सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सफ़ियान हाज़िर थियो आहे, इनखे मान ॾियो, इनखे मर्तबो ॾियो. मुंहिंजे आका मौला नबीन जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जंहिं अबू सफ़ियान जे घर जेको आहे पनाह वरिती उनखे बि अमन मिलंदो. अल्लाहु अकबर. एतिरो अबू सफ़ियान खे बि अमन ॾिनो, जंहिं काबे में मक़सदु आहे पनाह वरिती उनखे बि अमन ॾिनो वेंदो, जान बख़्शी वई ईंदी. ऐं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं फ़तह मक्का जे मौक़े ते पाण इमामो शरीफ़ दस्तार मुबारक, जंहिंखे असां सिंधी में पटको चऊं, कारे रंग जो पटको, ऐं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु साॼे पासे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, आशिक़ अकबर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूदु हुजनि, ॿिए पासे सहाबा कराम हुजनि. सहाबा कराम जो हिकिड़े क़िस्म जो झुरमुट हो, ऐं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन उठणी ते पाण सवार हा. अल्लाहु अकबर. एॾो मौक़ो हुजे, ताक़त जे बावजूदु, लश्कर जे बावजूदु, फ़तह मके जे हुजण जे बावजूदु, सभु कुझु हुजण जे बावजूदु, हथियारनि हुजण जे बावजूदु बि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी आजिज़ी जो अंदाज़ इहो हो जो पान जूं निगाहूं झुकल हुयूं, सरे मुबारक झुकियल हो, ऐं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाण ज़बान ते तिलावत जारी सारी हुई. सुभान अल्लाह. सोचो जो मक़ाम इहो आहे, हिकु त माण्हू हिकिड़े खे ॿिए मुस्लमान खे मुआफ़ करे, पर कमाल आहे जॾहिं अल्लाह ताला कंहिंखे ताक़त ॾे, ताक़त बि हुजे, हिम्मत बि हुजे, ऐं सभु कुझु हुजण जे बावजूदु साम्हूं वारे खे माफ़ करे, आजिज़ी ऐं इंकिसारी खे दरगुदर खे अख़्तियार करे, त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो इन खां वधीक कोई अमल न आहे. प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मुबारक इन किरदार, इन सुन्नत ते अमल करण सां असांजे लाइ बेशुमार फ़ाइदा आहिनि. असांखे बि घुरिजे, तिन मां सबक़ मिले थो जो ताक़त हुजण जे बावजूदु बि दरगुदर फ़रमायूं, आजिज़ी और इंकिसारी के अख्तियार फरमायो, तो अल्लाह ताला उन में उन जो मान में इजाफ़ो फरमाइंदो. माशाअल्लाह. अल्लाह ताला असांखे अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए. आमीन आमीन या रब्बल आलमीन. माशाअल्लाह. मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला जारी है, मुख्तलिफ ज़बानों में मदनी फूल भी ले रहे हैं. हमारे साथ माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ सनाखा मौजूद हैं, महमूद भाई. तो महमूद भाई कोई अच्छी सी हमें नात सुनाएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کلام تو چل رہا ہے انشاءاللہ. پہلے تو میں ایک واہ واہ کہہ دوں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. میں سوچ رہا تھا کہ میں محمود بھائی سے جو نا اسی نعت کی فرمائش کروں. اچھا پھر میں نے کہا محمود بھائی آئیں شاید پہلی بار ہی ہمارے سلسلے میں آئیں یا کافی عرصے بعد آئیں تو میں نے کہا خود جو پڑھیں وہی ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر پرہیزگاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ گلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم گئے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تو تشنے سیراب ہوا کرتے گئے انگلیاں گئے پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ اس طرف راہ
ممبر کی بہار اس طرف روزے کا نور اس سمت ممبر کی بہار بیچ میں جنت کی پیاری اللہ کی طرف کتنا خوبصورت اشارہ ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری سے اتنا بوجھ بھاری ہوا دعا کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا پارے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سلسلے کو سے اتنی جان پیاری سگانے سے اتنی جان پیاری ہوا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری ہوا قرض لیتی ہے گناہ پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے کلام اعلیٰ حضرت کی. کلام الامام، امام الکلام. جب امام کا کلام آتا ہے تو وہ سارے کلاموں کا بھی امام بن جاتا ہے. جناب ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بلوچی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی بھی ہیں. آئیے بلوچستان کے عاشقان رسول کی دلجوئی کی نیت کرتے ہیں. دنیا بھر میں بلوچی بھائی ہوتے ہیں ہمارے. کیا کہیں گے آج فتح مکہ کے حوالے سے؟ نبی پاک مکہ پاک میں گویا داخل ہوا چاہتے ہیں. ہم سلسلے میں یہاں تک پہنچے ہیں. جی الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. درستان چھ پیشتر کہ شمارہ مبارکباد دیں کہ ربیع النور اے بابرکت مبارک ماہ دراہ مدنی چینل چاروکانہ ربیع النور وشے جو سے امام مبارکباد. یہ سلسلہ جو سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سیرت ہے جو رو گئیں کہ آخریہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں ہوتی صحابیانی گونا مکیہ چے پیشترہ یک جاگیا اشتاد کہ اودا صحابہ اکرامہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گو کہ دوران صحابہ کہ منی صحابیاں وتی چلانا الگ الگ جو سے روک بیکنے تا شد کا یک حکمت ہی بیتا کہ حکمت بظاہر ظاہر پیدا کہ دیر اچھے جو سے چاروں کی بھی آبی گندی کے یار ایک کا جو سے دیر اچھے آس روکے کہ جو سے ہر ایک کے پریشان بھی کہ جو سے جب ایک کا آس روکا گوڑا مردم بھی ایک کا زیادہ بیانتے جو مجھے جاسوس بیتے ہیں قریش نمگا چھے کیا اتکا آئینہ چارتا آئینہ جب لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دستا کہ آپ پریشان بیتا کہ آئینہ دوبارہ جو سے وتی قبیلہ نمگا شتا آئینہ گوشتی کہ جو سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک کرے مزن لشکر گونے مکہ نمگا پیدا کے کہ آئیے گونا جو سے مرچشمہ بچہ کت نکنے تا کہ جو سے شمیں آخری وقت ہے یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہمارے ماں مکہ نمگا رہو گا بھی مکہ نمگا جو سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں شان و شوکت نبوت جلال پیش دارے نک بھی کہ کافرانی دلے تو کا اے روب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں نبوت مانکنک بیتے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اے جلالہ اے چارن تے کافر پریشان با اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں کہ یہ فاتح مکہ ان کے مکہ تو کا پترگا چھے یک درس دا ہمارا اے بھی مل لی
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اما وعدے جو سے معافی جو سے آری کیا یہ گشتی کہ کسے وتی لوگا بند کنتے آئیے امانے کہ کسے وتی جو سے جنگی سامانہ دور دنتے آئیے وسطہ امانے اور یہ امانے کہ اب حضرت ابو سفیان کہ آئیے جو سے اما ٹیما کہ اسلام نیارتا بیتا کہ جب اسلام آر گئے رنت کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چاچا حضرت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کہ جیسے حضرت ابو سفیان جس سے مان آئر بکا سمان آئر بکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ ارچے ابو سفیان لوگا بھی پتری تھے کہ آئیے وسطہ بھی امان ہے ادا مائے وسطہ یک درس بھی استے اور دیما جیسے امان کہ جیسے عفو درگزر شی یک معنی بھی تھے کہ عفو درگزر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اکا جلال داد اکا جیسے عزت و اکرام داد اکا طاقت داد اختیار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم بلے معافی داد کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ادا یک حدیث مبارکہ پیش کرنا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ما عرض کو کہ اے رب جیسے تئی نمگا تئی نزدیک کجام جیسے شخص زیادہ عزت والے ادا بچار کہ یک حدیث تو کا ہمارا ترغیب مل لگے کہ بعض مرد میں کہ بعض جیسے حساب کتاب کا کار کنتے کہ ہمارا عزت بھی ملی عزت واسطہ جیسے غلطے کار کننتے عزت واسطہ انچے کار کننتے جو شریعت مطالعہ جیسے آجائز نینتے ادا بچار کہ جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جیسے اللہ تعالیٰ چھ فرمینی حضرت موسیٰ فرمینی کہ اے اللہ تئی نمگا تئی نزدیک کجام شخص جیسے عزت والے حضرت موسیٰ آپ فرمینی کہ اما شخص کیا یہ بدلہ گر گئے طاقت یستے بلے گر گئے باوجود جو معاف کرتے طاقت ہو پاور بھی ہو اختیار بھی ہو اور معاف کر دے وہ اللہ کو بڑا پسند اور واقعی کمال بھی تو یہی ہے نا جناب میں کسی کا کچھ بگاڑ ہی نہ سکوں اس کو کہوں جا معاف کیا مزہ تو یہ ہے کہ کنٹرول ہے بدلہ بھی لے سکے مغفرت کی بشارتیں ان لوگوں کے لیے جو بدلہ لے سکتے ہوں اور معاف کریں یہاں تو ہر آدمی لڑنے کے لیے تیار ہے معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنیاں پالی ہوئی ہیں معذرت کے ساتھ چونکہ انٹیریئر کی زبانیں بھی یوز ہو رہی ہیں شہروں میں بھی یہ ضرور ہے مگر انٹیریئر ایریاز میں گاؤں کے ولیج کے ایریاز میں یہ زیادہ پرابلم ہے کہ دشمنیاں خاندانی چلتی ہیں قبائلی دشمنیاں چلتی ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں ہے معافی درگزر اور محبت کے ساتھ رہیے یہاں تو دین کے دشمن جب آتے تھے ایمان لاتے تھے انہیں معاف کر دیا جاتا تھا اور ہم تو اپنے بھائی بہنوں کو رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خاندان والے ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پیارے آقا کے ان واقعات سے سیرت کی ان باتوں سے اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں انشاءاللہ مزید اس پر بات کرتے ہیں کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی میرا نام احمد امان اتاری ہے عالم تیرا پروانہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی عبد الحبیب صاحب آج آپ اور آپ کا گھر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے عالم تیرا پروانہ میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آپ کے بچپن سے لے کر آپ جب مکہ شریف میں تھے کس طرح آپ نیکی کی دعوت دیتے تھے اور آپ نے کس طرح ہجرت فرمائی یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے اللہ پاک آپ سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے آپ بھی میرے لیے دعا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ آمین یا رب العالمین اللہ آپ کو آپ کے سارے گھرانے کو سلامت رکھے بہت شکریہ جی اگلی کال دیجیے گا ماشاءاللہ عالم تیرا پروانہ پروگرام اپنی برکتیں لٹا رہا ہے نعت خواہ حضرات سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ نعت سنا دے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں جزاک اللہ خیرہ چلیں جناب نعت کی فرمائش بھی کیے ساتھ طرز بھی بتائیے آپ کو چلیں جناب اگلی کال دیجیے گا اتاری فیصلہ آباد سے عرض کر رہا ہوں سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اس سلسلے کی برکت سے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل ہوتی ہے اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے آپ کو حاضری مدینہ بہت بہت مبارک ہو آپ سے عرض ہے کہ آپ کا اب 2 مرتبہ سفر ہو چکا ہے مدینے کا تو وہاں کے واقعات وغیرہ اور کیسا آپ کا یہ سفر رہا کچھ اس حوالے سے اگر ارشاد فرما دیں تو مدینہ جزاک اللہ خیرہ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں آپ کا سفر مدینہ کیسا رہا تو میں نارملی ایک شعر میں ان کو جواب دے دیتا ہوں
ਦੁਨੀਆ ਦਿਆਂ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅੱਕ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ बड़ा सुना। जितनी बार करें ना मदीने का सफ़र हर बार ही अच्छा है, हर बार ही प्यारा है। इंशाल्लाह आज आपको चूँकि फ़तेह मक्का का जिक्र है तो मक्का शरीफ के कुछ हालात जो लेटेस्ट हैं और जो वहाँ हमने कुछ रिकॉर्ड किया वो आपको दिखाएंगे। एक और आखिरी कॉल लेते हैं, फिर सिलसिले को लेकर आगे चलते हैं। जी, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी, मैं पुकारा शहर पंजाब तो अर्ज कर रहा हूँ। हाजी अब्दुल हबीब का सिलसिला बड़ा जबरदस्त है और माशाअल्लाह सिलसिले के अंदर फतह मक्का का वाकया सुनन दी तौफीक मिली और बड़ा जबरदस्त लगे। अल्लाह ताला इन्होंने सेहत तंदुरुस्ती और बार बार मदीना पाक की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। फतेह मक्का से पहले का वक्त है, नबी पाक का ऐलान हो चुका है, किस किस को अमान है ये डिसाइड हो गया। अच्छा, कमाल ये कि जब ऐसा ऐलान हो जाए तो फिर लड़ाई तो होनी नहीं, ऐलान हो गया कि लड़ना नहीं है, अमान है सबके लिए, तलवारें फिर नहीं निकलनी थी और मुसलमानों की ये चाहत भी नहीं थी कि हुदूद हरम के अंदर लड़ाई हो। लेकिन फिर भी कुछ बदबख्त थे, जैसे इक्रिमा जो अबू जहल का बेटा था, सफ़वान बिन उमैया, इन लोगों ने क्या किया कि कुछ ओबाश लोगों को जमा किया और कुछ मुसलमान सहाबाए कराम को शहीद कर दिया। एक रिवायत के मुताबिक 3 सहाबाए कराम जो है वो शहीद हो गए। इस्लामी लश्कर पर उन्होंने तीर बरसाना शुरू कर दिया। तो अब हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको रिटेलिएट किया और उसका हमले का जवाब दिया और उसमें तकरीबन कुछ किताबों में आता है कि 12 या 13 कुफ़ार भी मारे गए। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब खबर मिली कि तलवारें चल रही हैं तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो खालिद बिन वलीद को जंग से मना किया था, फिर लड़ाई क्यों हो रही है? तो फिर लोगों ने अर्ज़ की कि हुज़ूर इन्होंने कुफ़ार ने पहल की है, मुसलमानों ने लड़ाई नहीं की, इसलिए लड़ने के सिवा हज़रत खालिद बिन वलीद की फ़ौज के पास कोई चारा नहीं था। तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ज़ाए इलाही यही थी, वही हुआ जो खुदा ने चाहा, वही बेहतर था। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलाम अब मक्के में दाखिल हुए, कस्वा ऊँटनी पर मेरे आका सवार हैं और सुभान अल्लाह, जैसे हमने सुना कि सिया रंग का इमामा पहना, क्या मंजर होगा, सुभान अल्लाह। ज़रा आज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम मक्के शरीफ जाते हैं, हमारी खुशी का जो आलम है यकीनन बहुत है खुशी, मगर वो शख्सियत जो पैदा ही मक्के में हुई हो, जिसके 53 साल मक्के में गुजरे हों, और वो सहाबाए किराम जिनको घर छुड़वा दिया गया, नबी पाक किस दुख के आलम में छोड़ के गए और आज उस मक्के में दाखिला है। आपको याद होगा हमने सिलसिला किया था कि कितना करीब आकर इन जालिमों ने वापस भेजा था, नबी पाक को उमरा नहीं करने दिया था, है सुलह हुदैबिया के मौके पर वापस गए थे। कितने कितने दिल गिरफ्तार थे। और शायद फिर वो बात मैं याद करा दूं, पिछले सिलसिले में भी कराई थी कि कुछ सहाबा ने कहा था हुजूर ये कैसा मुआहिदा है? नबी पाक ने फरमाया थे फतेह मुबीन है। कहा हुजूर ये फतह है, ऐसा मुआहिदा फतह है? मगर मेरे आका वो देख रहे थे जिस दर बाकियों की नजर नहीं थी। और आज आप देख रहे हैं कि अच्छा इसमें फर्क कितना है, सुलह हुदैबिया और फतेह मक्का में 2 साल का, विद इन 2 ईयर्स अब वो दिन आ गया है। तो खुशी कैसी होगी कल्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, खुशी हमें भी होती है, तोहफा बाज़ हमें भी मिलता है, हमारी खुशी का अंदाज क्या होता है? एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है अख्तर भाई, हो ये गया है, मुझे इसका बड़ा दुख भी है। सेलिब्रेशन, खुशी का जब भी मौका हमारे पास आता है ना, तो लोगों के दिमाग में खुशी जो है ऐसा लगता है गुनाहों के साथ ही हो सकती है। खुशी आएगी तो गाना बजाना होगा, खुशी आएगी तो आतिशबाजी होगी, खुशी आएगी तो जनाब यानी अल्लाह को नाराज करके खुशी मनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ मेरे आका ने खुशी कैसे मनाई। मक्के में आ गए ना, आप सुनो, नबी पाक ने, बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला की बहन हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ गुस्ल फरमाया, फिर 8 रकात नमाज चाश्त अदा की, यानी अल्लाह के शुक्र में नमाज पढ़ी, नवाफिल पढ़े, सजदे किए, 8 रकातें नमाज चाश्त की अदा की और निहायत बहुत मुख्तसर नमाज पढ़ी, रुकू व सुजूद मुकम्मल अदा किए, तवील नहीं की। और फिर उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला से फरमाया घर में कुछ खाने को भी है, हम भी खुशी में खाना खाते हैं ना। देखो ये कैसा अंदाज था। उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला क्या फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क रोटी के चंद टुकड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी शर्म आती है कि आपके सामने पेश करूं, तो अब खुश्क रोटी के चंद टुकड़े हैं, मैं क्या पेश करूं आपके सामने? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसा दिल जोई का अंदाज देखे। हमें कोई कहे ना घर में खाने को कुछ नहीं, तेरे पास तो होता ही कुछ नहीं है, कंजूस तेरे घर में आते फिर भी कुछ नहीं हो। नबी पाक ने दिल जोई कैसी की, तो फरमाया कि लाओ। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से उन खुश्क रोटियों को तोड़ा, पानी में भिगो कर नरम किया और हज़रत उम्मे हानी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उन रोटियों के लिए सालन के लिए नमक पेश किया, सालन भी नहीं था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम पूछा सालन है घर में कोई? तो उन्होंने कहा हुजूर मेरे घर में सिरके के सिवा कुछ नहीं है, सालन भी नहीं था। लेकिन नबी पाक का अंदाज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, प्यारे आका क्या फरमाते हैं, सिरका लाओ। आपने सिरका रोटियों पे डाला, नमक डाला, रोटियां खाई और फरमाया सिरका बेहतरीन सालन है।
ہیں. کیا کمال کا انداز ہے, کتنی دلجوئی ہو گئی کہ سرکہ جو سب سے اچھا سالن ہے, اور فرماتے جس گھر میں سرکہ ہوگا گھر والے محتاج نہیں ہوں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, پہلے تو میں کچھ غریب اسلامی بھائیوں سے بات کر لوں جن کے گھروں میں بعض اوقات پسند کا کھانا نہیں بنتا, کبھی کوئی کمی ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑا, موڈ آف ہیں, پھر شکوے شکایات, اللہ کی بارگاہ میں کمپلین. نبی پاک فتح مکہ والا دن ہے مگر دیکھیں سوکھی روٹی بھگو کے پانی میں کتنی بار کھائی ہے میں نے اور آپ نے, اور سرکہ صرف. اللہ کے حبیب دعا فرماتے جنت کے کھانے آ جاتے. یہ تعلیم ہے میری اور آپ کے لیے کہ یہ نبی پاک کا انداز زندگی تھا, یہ سیلیبریشن تھی, یہ مکے میں داخلے کی خوشی کا انداز. تو دیکھو کہ سجدے ہو رہے ہیں, کھانا بھی کھا رہے ہیں تو سادہ کھا رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو, اپنے خاندان والوں کو خوش کر رہے ہیں. ان کی کسی کے مہمان بنے تو ان کی عزت بھی رکھ لی نا. ہم کسی کے مہمان بنے تو اس کو طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تیرے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے, جب آؤ یہی کھلاتے ہو. اللہ اکبر. یہ تعلیمات نبی پاک کی سیکھے نا. کبھی کسی کے گھر جائیں بھی نا اور پسند نہ بھی آئے کھانا, آپ کی مطلب کا نہ بھی ہو, تو آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہنا, میزبان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا. ادھر تو لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے یار یہ نہیں پکایا, یہ نہیں لے کر آئے, وہ اگلا شرمندہ ہو رہا, تو اس نے ابھی آپ کی دعوت کے لیے. بلکہ میں یہاں تو ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بھی سوچ کر جانا چاہیے, آج کا جو دور ہے نا کہ کئی لوگ بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, ان کے پاس بہت بیچاروں کا بجٹ چل رہا ہوتا ہے, 2-4 مہمان گھر چلے جائیں نا تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے اس بیچارے کو کہیں سے پکڑ کے پیسے کھلانا پڑتا ہوگا مہمان کو, جس کی تنخواہ تھوڑی. اچھا اس کے گھر پہ 10-10 لوگ 5-5 لوگ چلے جاتے ہیں, بغیر بتائے چلے جاتے ہیں. اچھا پھر ادھر جا کے فرمائشی لسٹ, اچھا ایک کھانا کھا لیا پورا دن گزار کے دوسرا بھی کھائیں گے. یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جس کے گھر جا رہے ہیں اس کے بجٹ پر کتنا اثر ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور اس پر الٹا بوجھ بن گئے ہیں. کھانا کھا کر جائیں. اگر ایسا غریب آدمی ہے تو اس کے پاس کچھ تحفہ لے کر, یعنی میرے جانے سے اس کو راحت ملے, نہ کہ میرے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوگا بھی اس کو جو کھلایا پلایا اس کے پیسے کدھر سے پورے کروں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنا انداز ایسا رکھیں کہ ہم میزبان کے لیے واقعی رحمت بنے, اس پر بوجھ نہ بنے, اور اس کے باقاعدہ آداب لکھیں. جو کھلائے وہ کھا لے, جدھر بیٹھائے بیٹھ جائیں, اس میں کوئی عیب نہ نکالیں, کوئی فرمائش نہ کریں, زیادہ دیر نہ بیٹھیں. یہ سب چیزیں موجود ہیں, لیکن عمل کرنے والا بھی تو کوئی ہونا. تو بہرحال نبی پاک کا یہ انداز ہے. اور میرا اور آپ کا سیلیبریشن کا کیا انداز ہے بتائیے نا. آپ کے گھر میں شادی ہوئی تھی تو کیا کیا تھا, بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں کیا کرتے ہیں, برتھ ڈے کے اندر کیا کرتے ہیں, یعنی ہر نعمت پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی راشد بھائی, یہ کیسی خوشی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں, میری فیملی خوش ہو رہی ہے اور اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ میں بے وقوفی نہیں کر رہا تو کیا کر رہا ہوں. مزہ یہ ہے کہ میں بھی خوش, میرے بچے بھی خوش, میرا رب بھی مجھ سے راضی ہے. آپ بتاؤ نا, خوشیاں دینے والا راضی ہوگا پھر خوشیاں بڑھیں گی نا. اللہ کرے یہ عقل آ جائے ہمیں کہ ہم ہر خوشی کے موقع پر رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, ابھی برتھ ڈے منائی تھی, ابھی بچے کی شادی کی تھی, وہ اپنے گھر میں جا کے تکلیف میں. آپ نے ہر خوشی میں رب کو ناراض کیا ہے. یعنی ہمارے ملک کا دن ہو تو اللہ کو ناراض کرنا ہے خوشی کے نام پر. ہمیں کوئی نعمت ملی ہے اس دن پر اللہ کو ناراض کر. ہر سیلیبریشن, یہ غور میرا جملہ یاد رکھیے گا, ہر خوشی ہر تہوار میں ہم رب کو ناراض کر رہے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے جو خوشیاں دینے والا ہے اسے راضی کریں, سجدے کریں, خیرات کریں, اللہ کو راضی کرنے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی خوشیاں بڑھتی رہیں, آپ ہر خوشی میں رب کو راضی رکھیں, ہر غم میں بھی رب کو راضی رکھیں, تکلیف میں بھی اللہ کو پکاریں اور خوشی میں بھی رب کی بارگاہ میں سجدے کریں. انشاءاللہ غموں کو دور کرنے والا بھی وہ ہے, خوشیاں دینے والا بھی وہی ہے. بہرحال اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کھانا کھایا. یہ وہی ام ہانی ہے, یاد رہے, کہ جن کے گھر سے میرے آقا معراج کی شب روانہ ہوئے تھے. خواب میں تھے ام ہانی کے گھر, باب راحت تھے ام ہانی کے گھر, آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر, چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر, چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر. حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے شاہ دولہا بنا. اچھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, مجھے تو یاد ہوتا تو میں وہ پیکج ان کو کہتا, اگر ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مکان کا بھی ایک ویڈیو بنایا ہوا ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں تھی نا جہاں نبی پاک معراج کی شب روانہ ہوئے, وہ مکان اب مسجد الحرام میں آ گیا ہے. اچھا, اور کعبے کے شریف کے قریب ہی ہے. اب بھی وہاں پر جو پلر ہے نا وہ ایک الگ رنگ کا رکھا ہے, عاشقان رسول نے پہلے بنایا تھا تو نشانی رکھی. اچھا حضرت ام ہانی کی قسمت دیکھیں, چچا زاد بہن ہے نا, میرے آقا معراج کی شب بھی ان کے گھر سے روانہ ہوئے اور اب مکے میں آ رہے ہیں, پھر ان کے گھر سب سے پہلے جا رہے ہیں. ہائے ہائے, یہاں ایک اور درس مل رہا ہے صحیح, رشتہ داری نبھانا, صلہ رحمی
ہیں ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے, انہیں محبت نہیں دیتے, انہیں پیار. اچھا خاص طور پہ رشتہ دار غریب ہو پھر تو اس کو رشتہ دار نہیں مانتے لوگ. ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں یار یہ بتاؤں کیسے میرے چچا کا بیٹا اتنا غریب رکشہ چلاتا ہے, شرم آتی ہے نا. میرا چچا جو ہے وہ ٹھیلا لگا رہا ہے, یا میرا پھوپھا جو ہے. لوگ رشتے ختم کر دیتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ رشتہ دار غریب رہ گیا ہے. ارے یہ کیا کر رہے ہیں ہم, ذرا سوچیں نبی پاک کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا انداز زندگی کیا ہے. اللہ کرے کہ یہ باتیں دل میں اتر جائیں اور ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں داخل ہو رہے ہیں. آئے ہائے, دیدار کعبہ کا وقت ہے, کعبے میں داخلے کا وقت ہے. کیا خوشی ہوگی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجون, یہ علاقہ وہ جس کو آج کل جنت المعلا کہتے ہیں, وہاں مسجد فتح کے قریب جھنڈا گاڑا گیا. آپ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد الحرام کی طرف روانہ ہوئے. حضرت بلال اور کعبہ کے کلید بردار جن کے پاس چابی تھی, حضرت عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا, کعبے کا طواف کیا, حجر اسود کو بوسہ دیا. اللہ اکبر, کتنے عرصے بعد یہ سعادت ملی تھی. اب سبحان اللہ, لیکن سچی بات تو یہ سعادت کعبے کو ملی تھی. کعبے کو سعادت ملی تھی کہ نبی پاک آ گئے تھے. اس کی عظمت یعنی یہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو. چلے یہ بھی آج کلیئر ہی کر دیں, وہ جو شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے ہیں نبی پاک کو کعبے کا کعبہ بنا دیا. اللہ کے بندو, کعبے کو عزت کس نے دی؟ کعبے میں تو بت تھے, ابھی ہم سنیں گے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو کعبے کا تو جاہلانہ ننگا ہو کر طواف کیا جاتا تھا. کعبے کو عزت دینے والے, کعبے کو کعبہ بنانے والے, کعبے کے احترام کو بلند کرنے والی ذات سبحان اللہ, وہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے کعبہ بنا. اور سچی بات تو یہ کہ نبی پاک کی خوشی کی خاطر ہمارا قبلہ کعبہ ہوا. وہ واقعہ بھی تو ہم نے سنایا تھا نا کہ پیارے آقا علیہ السلام, ہم مسلمان تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. نبی پاک کی چاہت تھی, اس لیے کعبہ جو ہے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا. کیا بات ہے. بلکہ آج یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ فرشتوں نے بھی خوشی منائی کعبے فتح مکہ کی, تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر فتح مکہ نہ ہوتا تو ہم بھی مکے کیسے جاتے ہیں. یعنی یہ فتح مکہ ہونا, کعبے کو یہ احترام اور عزت ملنا, یہ آج ہم جیسے غلاموں کے لیے بھی تو سعادت ہے نا کہ ہم ایزیلی کعبے پر جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. مگر جب مکے جائیں یہ خیال رہے کہ کتنی مشکلات مسلمانوں نے یہاں اٹھائی ہیں. بہرحال اب جناب ذرا غور کیجئے گا, یہ کیسا انقلاب ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا لقب بت شکن ہے, ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی قطار تھی. فاتح مکہ کا حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی آلائشوں سے پاک کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود بنفس نفیس چھڑی لے کر کھڑے ہو گئے اور ان بتوں کو ٹھوکر مار کر اپنی چھڑی سے گراتے جاتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے. یعنی حق آ گیا, باطل مٹ گیا, اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی. اللہ اکبر. پھر ان بتوں کو جو عین کعبے کے اندر تھے میرے آقا نے حکم دیا کہ سب نکالے جائیں. چنانچہ وہ سب بت باہر نکال دیے گئے. انہی بتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل کے مجسمے بھی تھے. ان ظالموں نے انبیاء کے مجسمے بھی بنائے ہوئے تھے, اور ان کے ہاتھوں میں فال کھولنے والے تیر وغیرہ بھی تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ ان بدبختوں کو مار ڈالے. ان کو معلوم ہے کہ یہ دونوں پیغمبروں نے کبھی فال نہیں نکالے. جب تک ایک بت کعبے کے اندر سے نہ نکلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھا. جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید, حضرت بلال, حضرت عثمان بن طلحہ کو لے کر کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے. بیت اللہ شریف کے تمام کونوں میں تکبیر پڑھی, 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی, اور اس کے بعد باہر تشریف لائے. اللہ اکبر. یہ کیا منظر ہوگا کہ آقا کعبے میں داخل ہوئے ہوں گے, تکبیریں پڑھی ہوں گی, نماز ادا کی ہوگی. کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلایا, کعبے کی کنجی ان کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کنجی ہمیشہ تم لوگوں میں رہے گی. یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. سبحان اللہ. ناظرین, اب گویا مکے کا کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اب جو کرنا ہے اس کی گویا اجازت ہے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی خطبہ دیا. یہ خطبہ آج بھی سیرت کی کتابوں میں, بڑی بڑی دنیا کی کتابوں میں گولڈن ورڈز میں گویا لکھا ہوا ہے. یہ ایک ایسے شخص کا, ایک ایسی شخصیت کی طرف سے خطبہ تھا کہ جس کے سامنے وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کے دریا بہائے تھے, رشتہ دار شہید کیے تھے, راستے میں کانٹے بچھائے تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد کو, صحابہ کرام کو بہت تنگ کیا تھا. آج وہ سارے موجود تھے. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذرا خطبہ سنیے, اس کے الفاظ سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں ایک خدا کے سوا کوئی معبود نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. اس نے اپنے بندے
پیارے آقا علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور کفار کے تمام لشکروں کو تنہا شکست دے دی. تمام فخر کی باتیں، تمام پرانے خونوں کا بدلہ، تمام پرانے خون بہا اور جاہلیت کی رسمیں میرے پیروں کے نیچے ہیں. صرف کعبے کی تولیت اور حجاج کو پانی پلانا، یہ 2 اعزاز اس سے مستثنا ہیں، یعنی یہ جاری رہیں گے، باقی پچھلے سارے رسم و رواج ختم. اے قوم قریش، اب جاہلیت کا غرور اور خاندانوں کا افتخار خدا نے مٹا دیا. تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے. اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے لیے قبیلے اور خاندان بنا دیے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. لیکن خدا کے نزدیک سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. بے شک اللہ نے شراب کی خرید و فروخت کو حرام قرار فرما دیا. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام نے یہ آیتیں بھی تلاوت بھی، خطبہ بھی عطا فرمایا. اب یہ سارے لوگ کھڑے ہیں، بڑے بڑے ظالم تھے، بڑے بڑے جناب جس کو کہیں کہ ظلم کرنے والے. ایسی سی باتیں لکھی، میں تو سوچ رہا تھا کیسے پڑھوں. پڑھنے کو بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ جی نہیں چاہ رہا، کہ کسی نے نبی پاک کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹا تھا. اور وہ پاپ کے پتلے بھی تھے کہ نبی پاک کی صاحبزادی بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں نیزہ مار کر آپ کو اونٹ سے گرا دیا، جس سے ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا. وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بار بار مدینہ منورہ پر حملے بھی کیے تھے. آپ کے چچا حضرت حمزہ کو جس طرح شہید کیا گیا، صحابہ کرام کے کان، آنکھ، ناک کاٹنے والے بھی وہاں تھے. یہ سب کے سب لرزہ بر اندام کھڑے ہیں اور ان کو یہ لگ رہا تھا کہ آج تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، ہماری لاشوں کو کتوں سے جو ہے نا وہ گویا نچوایا جائے گا، تہس نہس کر دیا جائے گا. نبی پاک نے ان سب پر نظر ڈالی اور فرمایا بتاؤ تو صحیح، تم کو کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ کہا تو اس دہشت انگیز اور اس سوال سے مجرمین اور کانپ اٹھے. لیکن جبین رحمت پر رحمت کے آثار دیکھ کر کیا 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 کہتے ہیں کہ اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں. نبی پاک کو گویا کرم یاد دلایا گیا. اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا کمال کا اعلان کیا. یہ حدیث پاک ہے، فرماتے لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ اکبر. اس کے بعد آنسوؤں کی لڑی لگ گئی. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی سزا نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں فدیہ نہیں دینا، ہمیں کوئی اس کا مال نہیں دینا، اس کے بدلے کوئی دیت قصاص کچھ بھی نہیں، ایوری تھنگ ختم، معاف کر دیا گیا. اللہ اکبر. اتنا روئے اتنا روئے. اچھا اب یہاں تک تو واقعات ہم نے سنے، لیکن اس معافی کا اثر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اچھا ایک اور بھی اعلان ہوا. ظاہر مکے سے صحابہ مدینے گئے تھے نا، تو کسی کی پراپرٹی تھی، کسی کا گھر تھا، کسی کا کاروبار، تو اس پہ غیر مسلموں نے قبضہ کر لیا تھا. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی جتنی جائیدادیں ہیں وہ ساری مکے والوں کو تحفے میں دے دو. یہ کہاں فیصلہ ہوتا ہے بھائی؟ جس کی جو پراپرٹی وہ تو واپس لے گا نا. نبی پاک نے فرمایا یہ بھی تم مکے والوں کو تحفہ دو. فتح مکہ کی خوشی میں اہل مکہ کو وہ جائیدادیں بھی تحفے میں دے دی گئیں. اللہ اکبر. اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا میں کسی فاتح کی کتاب زندگی میں ایسا کوئی حسین ورق دیکھا؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان تو بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جلال و جمال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم کا اس کا ایسا تصور ہی محال ہے. اس لیے ہم تمام دنیا کو چیلنج کے ساتھ دعوی نظارہ دیتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ السلام کی. پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی. اب میری نگاہ جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے،
ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں پڑھتے نا زمین و زمان کوئی ارباب نظر واہ 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 کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے تیرے سبحان اللہ گئے، ایسا نہیں کوئی رب جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا، بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد گئے خدایا، تجھے حمد گئے خدایا، تجھے حمد گئے خدایا، تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں شافع خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا، کوئی تم سکون آیا، تمہاری پاک مریم وہ نبات فیہ کا دم ہے، عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہوگی سب سے افضل آیا، ہوگی سب سے افضل آیا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک بنایا، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا ہی خوبصورت ذکر خیر ہو رہا ہے، اور جب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، اور خاص طور پہ ایسا ذکر خیر ہو جس میں میرے آقا کی شان و شوکت کا ذکر ہو، تو اور دلوں میں جس کو کہتے ہیں نا موٹیویشن اور خوشی داخل ہوتی ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختلف زبانوں کے مبلغین سے اس سلسلے کے بارے میں یہاں تک جو ہماری بات ہوئی اس پر کچھ بدری پھول لیتے ہیں۔ جی حسب اللہ پاک آپ کے چہرے کو مزید روشن اور منور فرمائے، میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ حسب ماشاءاللہ کچھ دن قبل آپ عمرہ پہ تشریف لے گئے تھے، آپ نے عمرہ کی سعادت حاصل کی، تو کیسا لگا آپ کو اتنے عرصے بعد، اتنے دنوں بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، اس کا طواف کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا؟ تو کچھ اس بارے میں بھی ہمیں ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیجئے، پیارے پیارے لمحات کی یادیں۔ جی الحمدللہ، میں نے جیسے کہا کہ جب بھی جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اتنے عرصے بعد گئے تو یقیناً وہ کیفیات بھی انسان میں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک صحیح معنوں میں ذوق و شوق نصیب فرمائے۔ میری کوشش تھی، میں نے اپنے پورے دونوں سفر کو کچھ حد تک ریکارڈ بھی کیا، اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ جاری بھی کیا، اور اس کے لیے بہت سارے ناظرین نے ہمیں شکریہ بھی ادا کیا کہ چلیں ہم بہت سارے وہ ہیں جو تڑپ رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ تو خاص طور پہ اس بار جو زندگی کا ایک یادگار یوں سمجھے تھا کہ وہ جو 12 ربیع الاول کا صبح صادق کا وقت تھا، تو سبحان اللہ وہ ہمیں ایک بہت خوبصورت اللہ پاک خوش شکل اسلام بھائی کو ایک روم مل گیا جو بالکل گنبد خضرا کے سامنے تھا۔ تو بس وہ جو مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے در پر، جب وہ وقت گھڑیاں آئیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ماشاءاللہ نعت خواں اسلام بھائی بھی تھے، تو بڑا اچھا ایک سما بنا اور بڑی کیفیت تھی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی یہ مناظر نصیب فرمائے۔ جب آپ کو کعبہ شریف کا مکہ پاک کا ایک پیکج کچھ منٹ میں دکھاتے ہیں تو مزید آپ کو انشاءاللہ آپ کا ذوق بھی بڑھے گا۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ عالم تیرا پروانہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور محمود بھائی سے وہ نعت سنوا دیں کہ تو شم میری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ عالم تیرا بہت پروانہ، بہت شکریہ۔ میں ماشاءاللہ۔ محمد عرفان خان۔ ویسے محمود بھائی آئے ہیں تو یہ شعر تو بنتا ہے کیونکہ ٹائٹل تو ہمارا محمود بھائی نہیں پڑھا ہے نا ماشاءاللہ۔ آپ ویسے ہمارے سلسلے میں ہر سلسلے میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ اس ٹائٹل کی وجہ سے۔ ابھی آپ سے سنتے ہیں وہ شعر، کال اور لے لیتے ہیں۔ دکھی رباط سے مولانا علی نواز بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا پروگرام ہمیں بہت پسند آیا ماشاءاللہ، اللہ اس کو جاری و ساری رکھے۔ آمین آمین۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے کال کی، ہمیں دعاؤں سے نوازا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔
فیصل آباد سے بول رہا ہوں، محمود بھائی سے نعت سننی ہے، وہ سوئے لالہ پھرتے ہیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. محمود بھائی آئے ہیں تو فرمائشیں بھی زبردست. چلیں تو شم رسالت کے ایک دو شعر سنا دے اسی طرز میں جو ہمارے ٹائٹل میں آپ نے پڑھا ہے. تو شم رسالت عالم تیرا پروانہ، تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانا تو ماہ نبوت ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے، تیرا پانی پانی ہے، تیرا پانی دانا ہے، تیرا دانا پانی ہے، تیرا پانی دانا ہے، تیرا دانا. سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشانہ، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ راشد بھائی ابھی تک پنجابی والوں کو آپ نے ایڈ نہیں کیا ہے تو ہن تسی پنجابی وچ کچھ دسو. سبحان اللہ. جی فتح مکہ دے حوالے نال ماشاءاللہ تسی کافی ڈیٹیل نال بیان کیتا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل مکن قریشاں معاف کیتا. ادیاں جڑیاں برکتاں ظاہر ہوئیاں وہ اسلام دی تاریخ وچ نمایاں طور تے موجود ہیں، اور اج تک جڑی اسلام دی بہار ہے فتح مکہ دے دن معافی دا ہی نتیجہ آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ نصر وچ ادا بیان کیتا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کہ محبوب تسی تکے سو کہ لوگ اللہ تعالیٰ دے دین وچ فوج در فوج قافلیاں دے صورت وچ داخل ہو سن. امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیر اعلام النبلاء وچ ذکر کیتا کہ نبی پاک علیہ السلام جدن سوال کیتا کہ اج تسی میں کولو کی امید رکھ دیو، تو انہاں ذکر کیتا، انہاں اگو عرض کیتی کہ تسی کریم آؤ، کریم والد دے شہزادے ہو. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا اج میں وہی اکھیساں جڑا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیاں نہ کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، اج تہاڈے تے کوئی الزام نہیں ہے، تسی جاؤ، تسی آزاد ہو. امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھیا کہ نبی پاک علیہ السلام جدن ارشاد فرمایا اے رحمت بھرا جملہ ذکر فرمایا تے جڑے قریش والے جڑے اپنے گھراں وچ چھپے ہوئے آئے اور خوف دی حالت وچ آئے، وہ اپنے گھراں چوں این نکلے جن قیامت والے دن حشر والے دن لوگ اپنی قبراں چوں نکل سن، یعنی جوگ در جوگ لوگ نکلے اپنے گھراں چوں اور نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے اسلام وچ داخل ہو گئے، اور کثرت نال دار اسلام وچ یعنی مسلمانوں دی تعداد وچ اضافہ ہویا. تے معافی دا مطلب اتنا بڑا ثمرہ اور اتنا بڑا نتیجہ کہ اگر اس دن بدلہ لیا ویندا اور انتقام لیا ویندا تے شاید وہ کامیابی حاصل نہ ہوندی. یہ نبی پاک علیہ السلام دی کرم نوازی ہے. نال ہی فتح مکہ والے دن ایک جڑا معاملہ ہویا، نبی پاک علیہ السلام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جدن نماز دا اذان دا وقت ہویا تے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتا کہ کعبے دی چھت تے چڑھ گئے اذان دین. دین اسلام دا جڑا مقصد ہے اور نبی پاک علیہ السلام دا
دنیا وچ جلوہ گر ہونا دا مقصد یہ ہے، وہ وڈا اور بنیادی مقصد ہے کہ لوکن عزت دینا، لوکن اعزاز دینا. یعنی کفار قریش تک لئیے، زمانے جاہلیت تک لئیے غلامہ دا جڑا دور آ، اس غلامہ دی کوئی عزت نہ ہوندی، لوگ اسن حقیر اور گھٹیا سمجھ دیا ہے. اسلام غلامن بھی عزت دیتی، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی رحمت ہے کہ آپ علیہ السلام غلامن آزاد کرنا دی فضیلتاں بیان کیتیاں، گویا کہ غلامی دے سلسلے دنیا چو ختم کیتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے غلام آئے اسلام قبول کرنا تو پہلو، اور لوگ انہوں نے حقیر سمجھ دیا ہے، لیکن سرکار علیہ السلام فتح مکہ والے دن کے وڈے وڈے قریش دے سردار موجود ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب کیتا، انہوں نے اعزاز بخشیا کہ انہاں کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کر اذان دیتی. اس تو سن پتہ چلتا کہ جڑی عزت ہے وہ دین نال ہی منسوب ہے، دین ہی عزت دیندا، اور دین دی وجہ تو ہی عزت ہوندی ہے. اگر اسی کسی دی عزت کرنی بھی ہے تو سن معیار یہی بنانا چاہیے کہ دین نال کتنا مخلص ہے، دین دا کتنا پابند ہے. جڑا دین دا پابند ہے وہی عزت دا حقدار ہے. واہ واہ، بڑی کمال کی بات ہوئی کہ حضرت بلال حبشی کو یہ سعادت ملی کہ کعبے کے فتح ہونے کے بعد پہلی اذان. حضرت بلال حالانکہ حبشہ کے رہنے والے غلام رہ چکے ہیں، غریب انسان، مگر نبی پاک نے ان کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا. بڑے بڑے سردار موجود ہیں، مگر اللہ پاک نے ان کو کیسا یہ مقام بھی دیا. اور پھر مؤذن رسول، اور پھر جب چھت پر جا کر جو انہوں نے اذان دی، ذرا منظر سوچو کیسا ہوگا کہ جہاں اذان دینا مشکل تھا، وہاں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے حضرت بلال کی خود کیفیت کیا ہوگی، ان کو خوشی کیسی ہو رہی ہوگی. سبحان اللہ. اور پھر یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ جو دیندار ہے، جو اتنا اللہ کے نزدیک وہی ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے وہی اتنا عزت والا ہے. سبحان اللہ. ناظرین، یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اب عورتوں سے، مردوں سے تو کئی لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد عورتوں سے بیعت لینا شروع کی. تو نبی پاک ان کو کچھ تعلیمات دیتے، کچھ شرائط بتاتے اسلام کی، وہ قبول کرتی تو نبی پاک ان سے بیعت لیتے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا کہ نبی پاک نے بہت ساری عورتوں سے گویا بیعت لی، مگر کسی عورت کے ہاتھ کو نبی پاک نے نہیں چھوا، صرف کلام ہی سے بیعت فرماتے تھے. یہ ان تمام یوں سمجھیے ناظرین کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ نبی پاک کی تعلیمات ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو مرید بنانے کے نام پر، یا جناب پتہ نہیں فیض تو نہیں کہیں گے اس کو، کسی بھی نام پر، دم کرنے کے نام پر اگر عورتیں مرد کے قریب جاتی ہیں تو اس کی بالکل اجازت نہیں. شریعت میں پیر اور مریدنی کا بھی پردہ ہے. ہم غیر محرم عورت کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. مگر یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جو میری زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی، مگر سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا کیا انداز تھا. اب نبی پاک کے پاس بیعت کرنے والے جب اور بھی لوگ آئے تو اس میں خاتون جب آئیں، عورتیں آ رہی تھیں، اس میں حضرت ہند بھی آ گئیں. یہ وہی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا آرڈر دے کر شہید کروایا تھا اور ان کے کلیجے کو نکال کر بھی چبایا تھا. مگر نبی پاک کا دریائے رحمت دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں بھی بیعت فرما لیا، وہ بھی اسلام لے آئیں. اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے بارے میں بیان ہے کہ ہند بن عتبہ بارگاہ نبوت میں آئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا ذلیل ہونا مجھے محبوب نہیں تھا. یعنی اتنی بڑی دشمنی تھی، مگر اب میرا حال یہ ہے کہ روئے زمین پر آپ کے گھر والوں سے زیادہ کسی گھر والے کا عزت دار ہونا مجھے پسند نہیں ہے. ایمان آ گیا نا. پھر نبی پاک کو جب ایمان کی نظر سے دیکھا تو پیارے آقا پر کیسا ایمان لائے. یہی حال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کا ہوا ایمان لانے سے پہلے کے جو بھی معاملات تھے. یہاں ایک بات میں کلیئر کر دوں، پھر انشاءاللہ سلسلے کے اگلے سیگمنٹس کی طرف بھی جائیں گے، دیگر زبانوں کی طرف بھی جائیں گے، کہ یاد رکھیے گا کہ یہ دونوں حضرت ہند بن عتبہ اور حضرت ابو سفیان، ان پر معاذ اللہ لان تان کرنا یہ بد عقیدوں کا نظریہ ہے. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور نبی پاک پر جب یہ ایمان لے آئے تو پھر پیارے آقا علیہ السلام سے بے پناہ ان کو محبت، اور پھر ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کہ صحابی رسول چاہے وہ کچھ لمحوں کے لیے ایمان لائے ہوں، ایسا بھی تو ہوا نا، ہم نے واقعات ڈسکس بھی کیے، نماز کا بھی موقع نہیں ملا، ایمان لائے اور شہید ہو گئے، مگر اس کو مرتبہ وہ مل گیا جو کائنات میں کسی غوث، کسی ابدال اور کسی ولی کو نہیں مل سکتا. تو حضرت ابو سفیان بھی صحابی رسول، حضرت ہند بھی صحابیہ ہیں، اور تمام صحابہ سے ہمیں پیار ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. تو بہرحال ناظرین، فتح مکہ کو جتنا ڈسکس کریں، جتنی اس بارے میں بات کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ معافی اور درگزر کی ایسی داستان ہے، کتنے بڑے دل ہونے کا نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام نے مظاہرہ کیا. اللہ کرے اس واقعے کے بعد، اس سلسلے کے بعد ہمیں ایسے پیغام آئیں کہ ہم نے بھی اپنی دشمنیاں ختم کر دی، ہم نے بھی اپنی ناراضگیاں ختم کر دی، ہم نے بھی اپنوں کو معاف کر دیا. ایک روایت سناتا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے.
روایت کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کیا جاتا وہ معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو معاف نہیں کرتے نا لوگوں کو، ذرا سوچیں اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا تو ہمیں پکڑ لیا گیا تو قیامت کے دن کیا کریں گے؟ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، اگر ہم پر رحم نہ ہوا تو سوچئے، اگر آپ چاہتے ہیں مجھے اور آپ کو معاف کر دیا جائے، اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے، لوگوں کو معاف کریں۔ آپ چاہتے ہیں رب کریم آپ پر رحم کرے، آپ لوگوں پر رحمت کریں، انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی، اچھا ہو جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی نرم دلی عطا فرمائے، معافی اور درگزر کا ذہن عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مختلف زبانوں کے سیگمنٹس بھی موجود ہیں، مگر میں چاہوں گا مختصر علاقائی زبانیں ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل لینگویج کو بھی شامل کریں گے۔ کالز بھی آپ کی لیں گے۔ جی اختر بھائی۔ زما خواږو اسلامي رڼو مدني چینل کتونکو، الحمدلله سلسله عالم تیرا پروانه کې مونږ ډیر څه زده کوو، نن خو ډیره لویه خبره زده کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې مکه مکرمه فتح شوه او تاسو ودرېدئ او ټول اسم نه ټول په یاره درته کافران ټول ولاړو، تاسو نه بیا تپوس وکړو چې تاسو خبر یې زه تاسو سره نن څه حال کومه، تاسو څه حال کومه، تاسو سره به زه څه کومه، نو هغه نور ویارېدل، خدای تاسو په مخ باندې د الله رحمت راورېدو، نو تاسو سره وکتو، تاسو له بیا دا خبره وکړه چې تاسو د کریم پلار کریم زوی یې او کریم رور یې، یعنی بل رحم والا پلار مو، تاسو رحم والا زمونږ رور یې او تاسو د هغې رحم والا زامن یې، نو تاسو په موږ باندې به رحم کوئ، څنګه بیا رحم وکړو چې نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي زه تاسو ټولو له معافي درکوم۔ نو زما خواږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو، دغې نه موږ له اندازه ولګېده چې معاف کولو ډېر لوی فضیلت دی، او څنګه چې اوس عبدالحبیب بھائی ووایي چې دا په روایت کې هم داسې راغلی ده، څوک چې خلکو له معافي نه ورکوي نو الله بیا هغه له معافي نه ورکوي۔ دغه یو خبره ډېره ده چې ته مخلوق له معافي نه ورکې نو خالق به تا له معافي څنګه راکوي؟ بلکې زموږ خلک دومره نور هم ډېر شي وایي چې زه مړ شم زما مخ به هم د الله په کفن کې نه ښې، دا څنګه څه عجیبه خبره ده۔ زه به ړکې وایم چې عبدالحبیب بھائی لاؤں چې په دې خبره باندې لوگوں نے موږ له څه مدني پھول راکې کہ لوگ کہتے ہیں یعنی اتنی دشمنی میں آگے معاف تو کرنا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں مر جاؤں تو میرا چہرہ بھی اس کو کفن میں دیکھنے کی اجازت نہیں، میرے جنازے کو کاندھا نہیں دینے دینا۔ ہاں میں بندہ لرز نہیں جاتے کہ آپ خدا نہ خواستہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ چہرہ ہے بھی اس قابل کہ دیکھا بھی جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کچھ اگر آپ مدنی پھول ارشاد یہ وہی بدنی شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، مرنے کے جنازے پہ بھی نہیں آنے دیتے، کاندھا بھی نہیں دینے دیتے، معافی دینی ہی نہیں ہے۔ آپ سوچیں اتنی سخت دلی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جرموں پر پکڑا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو معاف بھی کرنا چاہیے اور یہ دعا بھی کرنا چاہیے اللہ تو بھی مجھے معاف فرما دے، کمزور بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، مالک کا مجھے نہ پکڑیو، اللہ کرے یہ ہم سب سیکھنے والے بن جائیں۔ آئیے ناظرین، مکہ مکرمہ کے ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ کو دکھانا ہے، اس بار جو سفر ہوا ہے اس کی بار بار کالیں بھی آ رہی تو میں نے کہا چلیں کچھ یادیں آپ کی بھی تازہ ہوں۔ فتح مکہ کا چونکہ سلسلہ ہے تو آئیے اس پیکج کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت ہم مدینہ پاک اور مکہ پاک کے درمیان ہیں، ایک بڑا مشہور یہاں پر سروس اسٹیشن ہے جس کو ساسکو کہا جاتا ہے، اور یہ آلموسٹ درمیان میں ہے، مکہ یا مدینہ یا جدہ شریف کے درمیان ہے، بڑا پرفضا مقام ہے، اور یہاں بیٹھ کر بھی کھانا پینا یا چائے پینا ایک بڑا جس کو کہنا کہ انسان ریفریش ہو جاتا ہے۔ روزہ بھی رکھا ہے کچھ اسلامی بھائیوں نے، اور جمعے کا دن ہے تو افطار کا وقت قریب تھا، تو ہم الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر سفر میں ایک افطار جو ہے نا وہ یہاں بیٹھ کر کریں، اور الحمدللہ جب امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ملا تھا تو تب بھی یہیں اسی مقام پر ماشاءاللہ کھانے کی افطار کی ترکیب بنی تھی، تو وہ یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے
यूं ही नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही, करम का तेरे शुक्रिया या इलाही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बे करीम अपने घर का मेहमान बनाया है, मेरे मौला मग़फ़िरत की खैरात से भी नवाज। जो जन्नत में बिला हिसाब दाखिल होंगे हमें भी शामिल फरमा। मेरे मौला जो तड़प रहे हैं उन्हें भी इस दर की बार बार हाज़िरी अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ये वो दीवार है जहाँ हर वक्त 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद होते हैं। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमी रब्बना का साथ हो। सुभान अल्लाह। जन्नती पत्थर हजर अस्वद जन्नत से लाया गया और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हाथों से नस्ब किया। अल्लाह पाक इसका दीदार नसीब फरमाया। अब ये जो मकाम इब्राहीम है जिसको माशाअल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात हैं, ये भी जन्नत से आया। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक मकाम इब्राहीम के सदक़े हमारी मग़फ़िरत फरमाए। अब आप काबे का परनाला देखेंगे। सुभान अल्लाह। मीज़ाब रहमत भी ये कहा जाता है। और सुभान अल्लाह सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने इसी परनाले की तरफ इशारा करके फरमाया कि गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा कि मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आप ये परनाला देखें और इसकी सीध में ये जो दरवाज़ा है और यहाँ आप ऊपर दुरूद पाक भी लिखा हुआ देखेंगे। नबी पाक का रोज़ा इस तरफ है। रब्बे करीम तेरे गुनाहगार सियाहकार बंदे तेरे घर के सामने बाबुर रहमा के सामने अल्लाह मौजूद हैं। करीम के दरवाज़े पर आए हैं और करीम के दर पर आने वाला खाली नहीं लौटाया जाता। ऐ रब्बे करीम अपने करम से हमें नवाज दे, रहमतों की बारिश अता फरमा। मेरे मौला जो तड़प रहे हैं उन्हें भी काबा दिखा दे। क्या बात है मक्का पाक की और क्या बात है वहाँ की हाज़िरी की। और वहाँ जाकर अल्लाह की बारगाह में जब फरियाद करें, मुनाजात करें तो उसमें बंदे की कैफियत भी होती हैं। अल्लाह पाक आपको भी काबे का तवाफ़ नसीब फरमाए, वहाँ बैठकर दुआएं करना नसीब फरमाए। इस सफ़र में हमने महमूद भाई की मुनाजात काफ़ी सुनी थी जब मक्के में एंट्री होती है और जब ये ख़यालात हो कि बस करीम के दर पे जा रहा हूँ और माफ़ करने वाले के दर पे जा रहा हूँ। माफ़ी का भी इसमें ज़िक्र है और मुनाजात भी है। आइए मिलकर इस मुनाजात में शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा अमल है हाय 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 सियाहनामा, मेरा अमल है सियाहनामा, मुझे खुदाया मुआफ़ कर दे, माफ़ कर दे, है आस मुझको तू बख्श देगा, है आस इंशाअल्लाह बख्श दे, तू बख्श देगा मुझे खुदाया, मुआफ़ कर दे, है आस मुझको तू बख्श देगा मुझे खुदाया, मुआफ़ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं। पहाड़ जैसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं।
شیار تیرا مجھے خدا معاف کر دے عذاب نہ کر عتاب نہ کر کریم ہے تو گرم گرم ہی فرما عذاب نہ کر عتاب نہ کر کریم ہے تو گرم ہی فرما حساب کیسے میں دے سکوں گا حساب کیسے میں دے سکوں گا مجھے خدا معاف کر دے نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش نہ دیکھ لغزش تو دیکھ بخشش کرم کی بارش کی کر نوازش میں آب بخشش کہوں پیاسا میں آب بخشش کہوں پیاسا مجھے معاف کر دے اندھیرے شب کے رسوا اجالے دن کے لیے کہنا اندھیرے شب کے لیے رسوا اجالے دل کے لیے گہنا سراب جرم خطا مولا سراب جرم خطا مولا سراب جرم خطا مولا مجھے معاف کر دے یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا اجاگر درے حرم پر یہ ہاتھ باندھے یہ سر جھکائے کھڑا سناگر درے حرم پر نوید بخشش کا دے اشارہ نوید بخشش کا دے اشارہ نوید بخشش کا دے اشارہ مجھے خدایا معاف کر دے میرا
सियाह नाम मुझे खुदाया मुआफ कर दे, है आस मुझको तू बख्श देगा मुझे खुदाया मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। वो करीम है, सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगे वो ज़रूर मुआफ़ फरमाता है, करम फरमाता है। अल्लाह करे कि आज के सिलसिले के सदक़े हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों मुआफ़ कर दिए जाएं। और अल्लाह से माफ़ी मांगना, अल्लाह से रहमत हासिल करने का एक और बड़ा प्यारा तरीका दुरूद पाक भी है। हम अपने प्रोग्राम में एक दुरूद पाक की फ़जीलत को भी शामिल करते हैं। बड़ा प्यारा हमारा सेगमेंट होता है जो राशिद भाई हमें एक दुरूद पाक बताते हैं, उसकी फ़जीलत बताते हैं, और उस सेगमेंट का नाम है फ़रिश्तों का वजीफ़ा। इंशाअल्लाह आइए मदीने चैनल के नाज़रीन उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इसका नाम है फ़रिश्तों का वजीफ़ा। मेरी सालस है, आलम तेरा परवाना। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के प्रोग्राम आलम तेरा परवाना का सेगमेंट है फ़रिश्तों का वजीफ़ा, जिसमें हम नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक में से कोई दुरूद पाक और उसकी फ़जीलत सुनते हैं। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत ज़ीद मजदहू अपनी किताब मदनी पंसूरा में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना हाफिज़ जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, इस दुरूद पाक का एक मरतबा पढ़ना, जो अभी हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, इस दुरूद पाक का एक मरतबा पढ़ना 11,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बराबर है। यानी एक मरतबा ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इतना अजर व सवाब मिलेगा। वो दुरूद पाक कौन सा है, मिलके पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही स्वलातन अंत लहा अहलुन वहुआ लहा अहलुन। एक मरतबा मैं इसको मिलाकर पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही स्वलातन अंत लहा अहलुन वहुआ लहा अहलुन। तैबा के माहे तमाम जुमला रसूल के इमाम, तैबा के माहे तमाम जुमला रसूल के इमाम, नौशाए मुल्के खुदा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, हमारा ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। सन 8 हिजरी के वाक़यात हम बात कर रहे हैं और उसमें फ़तेह मक्का एक तारीख़ी वाक़यात है, मगर इस साल और भी कुछ वाक़यात हुए। यही वो साल था जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मारिया किप्तिया रदी अल्लाह तआला अन्हा के शिकम मुबारक से पैदा हुए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को इनसे बेपनाह मोहब्बत थी, मगर 1.5 साल की उम्र में ही वो दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वफ़ात पा गए। इसी तरह इसी साल मदनी चैनल के नाज़रीन हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की साहबजादी हैं, इन्होंने वफ़ात पाई। ये वाक़या भी सन 8 हिजरी में ही हुआ। और इसी साल कबीला अब्दुल कैस का वफ़द नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस कबीले को खुशामदीद कहा और इन लोगों के हक़ में प्यारे आका ने इस तरह दुआ फरमाई, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल तू अब्दुल कैस को बख्श दे। जब ये बारगाह रिसालत में पहुँचे तो अपनी सवारियों से कूद पड़े। नबी पाक को इस मोहब्बत से देखा और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों को बोसा देने लगे, और मेरे आका ने इनकी मोहब्बत को देखकर इनको मना नहीं फरमाया। इससे ये भी पता चला कि बुज़ुर्गों के कदम चूमना, वालिदैन के कदम चूमना, उनके हाथ चूमना, इसमें कोई कबाहत नहीं है और अदब से ये काम किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, कुछ मुख्तसर क्योंकि वक्त भी सिलसिले का इख्तिताम की तरफ है, तो कुछ आखिरी रिमार्क्स जो हैं हम मुबल्लिगीन से ले लेते हैं। सिंधी मुबल्लिग कुछ इरशाद फरमाएँ, बलोची मुबल्लिग कुछ इरशाद फरमाएँ। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, अॻु में ही हिकिड़ो वाक़ियो बयानु थियो, मां चाहियां थो त उन वाक़िए खे साईं मक़सद ॿुधायो त सेलिब्रेट जॾहिं ॾींहुं हूंदो आहे, ख़ुशी जो मौक़ो हूंदो आहे, शादी जो हुजे, सालगिरह जो हुजे, को ख़ुशी जो अहिड़ो मौक़ो हुजे, उन ते असांजो अंदाज़ छा हूंदो आहे। सरकारी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तेह मक्का खां पोइ
पाण जॾहिं आया हज़रत अम्मा सईदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे घर में पाण तशरीफ़ फरमा थिया। पाण 8 रकतूं नवाफ़िल अदा फरमायूं, माने मुख़्तसर ऐं रुकू सुजूद पूरा कयूं। उन खां पोइ मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खे इरशाद फरमायो खाइण जे लाइ कुझु आहे? ऐं उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नदामत महसूस थी कयां त मूं वटि चंद थोड़ा टुकड़ा आहिनि जेके आहिनि मानी जा, उहो मूं वटि हाज़िर आहिनि। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इरशाद ते उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उहो चंद मानी जा ख़ुश्क टुकड़ा जेके आहिनि टुकड़ा उहो खणी आई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन टुकड़नि खे, उन मानी जे टुकड़नि खे पाणी जे अंदरि विधो ऐं उनखे नरम फरमायो। ऐं एतिरे में अम्मा सैयदा उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वटि को बोर्ड या सालन जंहिंखे असां चऊं भाॼी चऊं कोन हुयो, त उन जाइ ते पाण जेको आहे लूणु खणी आई ऐं लूणु अची करे उन में विधाऊं प्याले में। त मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो उम्मे हानी छा को भाॼी को बोर्ड न आहे? अर्ज़ कयूं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूं वटि ॿियो त कुझु कोन आहे, सिरको मौजूदु आहे। उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमायो त सिरको पेश कयो वञे। सिरको सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जेके ख़ुश्क टुकड़ा हुआ उन जेके पाणी में जेके उहे आला कया विया उन में उहो सिरको विधाऊं ऐं पाण इरशाद फरमायूं त हीउ जेको सिरको आहे बहितरीनु हिकिड़ी भाॼी आहे, बोड़ आहे। ऐं जंहिं घर में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो घर में ही सिरको हुजे उन घर में कॾहिं तंगदस्ती न ईंदी। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो सोचण जो मुक़ाम आहे। थोड़ी देर अॻु में हाजी अब्दुल हबीब साहब असांजी तवजो या फरमाई त कंहिं घर में असां महिमान थी वेंदा आहियूं, असां उते वञी करे मक़सदु पंहिंजी तक़ाज़ा कंदा आहियूं त यार हीउ बोर्ड हुयो, हीअ भाॼी हुई, हीउ एटम हुयो, हीउ न हुयो। अॻे माण्हू जी छा हालत हूंदी आहे ॾिसो, अक्सर तौर ते असां वटि माण्हू जेके आहिनि या त मज़दूर पेशा माण्हू आहिनि या त मुलाज़िम आहिनि। उन्हनि माण्हुनि खां पुछा कयो जॾहिं उन्हनि जी 20 तारीख़ खां पोइ जॾहिं सैलरी जो सिलसिलो ख़तमु थियण वारो हूंदो आहे, 22 और 23 तारीख़ हूंदी आहे, इन टाइम में जेकॾहिं को महिमान अचे वरी तक़ाज़ा करे हाल वाल पुछा करे ऐं वरी उहो मज़दूर माण्हू जेको सुबुह खां निकिरे थो राति जो सिज जॾहिं लहे थो वापसि थो अचे 500 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया खणी करे वापसि थो थी अचे। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो उन जे दस्तरखान ते छा हूंदो? यानी इहो सोचण जो मक़ाम आहे त असांखे तक़ाज़ा उहा न करणु घुरिजे। अल्लाह जी रहमत सां जंहिं वटि महिमान वञी वञिजे उनजे मथां बजाए बोझ जे रहमत वारे अंदाज़ सां पहुचणु घुरिजे। ऐं ॿी ॻाल्हि हाजी साहिब जेके इरशाद फरमाई त इन खां पोइ असांखे इहो बि मिलियो त असांखे मुख़्तलिफ़ ख़ुशी जे मौक़नि ते अल्लाह उन जे महबूब खे राज़ी करिणो आहे, बजाए इन जे जो उन ख़ुशी जे मौक़े ते ग़लति अहिड़ा जेके गैर शरई कमु करे अल्लाह उन जे महबूब खे नाराज़ कयो थो वञे। पोइ बाद में असां पछताईंदा आहियूं, अदा शादी थी, शादी खां पोइ जेको हीअ बर्बादी थी वई, अदा हीअ फ़लाणो कमु थियो, उन खां पोइ हीअ नुक़सानु थियो। त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो मदनी चैनल जा नादरीन, असांखे घुरिजे त प्यारे प्यारे आका मिठे मदीने वारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सुन्नत ते अमल कयूं। ऐं आख़िरी में अर्ज़ु कंदो हलां, साईं पाणी फरमायो त रिवायत आहे त जंहिं माफ़ कयो उनखे माफ़ कयो वेंदो ऐं जंहिं माफ़ न कयो उनखे माफ़ न कयो वेंदो। रहम कयो वेंदो ऐं जंहिं रहम न कयो उनते रहम न कयो वेंदो। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब जी बारगाह में छा अर्ज़ु कयो, अल्लाह तुंहिंजी बारगाह में महबूब बंदो केरु आहे, कंहिंजो बुलंद मक़ाम आहे? रब फरमायो जंहिंखे ताक़त हुजे, ताक़त जे बावजूद बि बाने खे बंदे खे माफ़ करे, उनजो मक़ाम वटि इहो आहे। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, असांजो इंटीरियर हुजे या पाकिस्तान जे शहरनि खां हटी करे जेकॾहिं असां वहणनि वस्ती ॻोठनि जी तरफ़ वञूं था, अलाए थोड़ी थोड़ी ॻाल्हियुनि ते वॾा वॾा हालात अजीबो ग़रीब मामला थी वेंदा आहिनि। कोई माण्हू लंघी ईंदो आहे मेड़ खणी, सिंधी में इनखे चइबो आहे मेड़ खणी, 4 चंद माण्हू, ऐं ईअं बि थींदो आहे त कुझु मोज़िज़ीन गॾु हूंदा आहिनि, दस्ते जी सूरत में गॾी करे मेड़ खणी वेंदा आहियूं, साईं असांखे हाणे माफ़ कयो। अल्हम्दुलिल्लाह अहिड़ा बि वाक़ियात ॾिठा विया जिते वॾा क़त्ल थिया, खून थिया, वॾा झेड़ा थिया, पर जॾहिं 4 माण्हू लंघी विया ऐं वञी करे उनखे गुज़ारिश कनि त साईं असां पंहिंजो ॾोह खणी करे आया आहियूं, महिरबानी करे माफ़ कयो। अल्लाह जी रहमत सां अहिड़ा बि माण्हू आहिनि मौजूदु जिन इन अंदाज़ सां जेके माण्हू मेड़ खणी आया उन्हनि खे खून माफ़ करे छॾियऊं। के त माण्हू अहिड़ा थोड़ी थोड़ी ॻाल्हियुनि ते मेड़ त छा चंद बुज़ुर्ग खणी विया, माण्हू वठी विया, पोइ बि उहो माफ़ करण लाइ तयारु न आहिनि हूंदा। असांखे घुरिजे, हक़ीक़त ॻाल्हि इहा आहे, जंहिं मज़ो न आहे ॾिठो न माफ़ करण जो, उनखे कहिड़ी ख़बर त माफ़ करण जो मज़ो छा आहे। जंहिं खंडु खाधी उनखे खीर जी कहिड़ी ख़बर, जंहिं खंडु खाधी उनखे माखी शहद जी कहिड़ी ख़बर, माखी चखे शहद जो चस्को चखे त ख़बर पए न। यकीन कयो माफ़ करण जो पंहिंजो मज़ो आहे, ऐं जेको माण्हू माफ़ कंदो आहे उनखे जेकी राहत कल्बी मिलंदी आहे, माफ़ करण जो भी मज़ो है, ने माफ़ी मंगन जो भी मज़ो है। एक भी प्रॉब्लम है, लोग माफ़ी भी तो नहीं मांगते ना, कि बाबू माफ़ी
मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। माशाअल्लाह। अरे भाई अल्लाह के बंदो, माफी मांगने से इज्जत कम नहीं होती है, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम। मैं माफी मांगूंगा मेरी इज्जत कम हो जाएगी। यहाँ दोनों सूरतें हैं, आप माफ भी करें और लोगों से माफी मांगने वाले भी बने। गलती आपसे हुई है जी जनाब, हम इंसान हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं। घर वालों से माफी मांग ले, दोस्तों से मांग ले, रिश्तेदारों से मांग ले, अपने मुलाजमीन से भी माफी मांगने में कोई गड़बड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। वो आपकी और इज्जत करेंगे कि मेरा सेठ हो गया मुझसे माफी मांग रहा है। क्योंकि आज मांग लो माफी, क्योंकि अगर आज किसी के हुकूक सर पर रह गए ना तो क़यामत के दिन कैसे जवाब देंगे। अल्लाह करे कि ये बात आज के सिलसिले से समझ आ जाए कि दुनिया में हम हुकूकुल इबाद से फारिग होकर जाएं, वरना क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। अल्लाह पाक हमें बस ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए कि लोग हमसे राज़ी रहें, अल्लाह भी राज़ी रहे, अल्लाह के बंदे भी राज़ी रहें। 1-2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से बलोची मुबल्लिग अपना कोई पैगाम दे दें। फ़तह मक्का है ये दरसे दोगा हमारा से बाज़ पैगाम मिल थे बलेश अच्छे जैसे यक मुख्तसर जो इससे वक्त तो का मुख्तसर अर्ज़ करना कि अल्लाह ताला नेमत शुक्र अदा करने का हमारा तरीका मिली कि अल्लाह ताला नेमत वो बाज़ हमारा मिलत का क्या ये माँ शरीयत अच्छे हट के जो से ना शुक्र अदा मकने और शरीयत दायरा तो काई बेबे माँ शुक्र अदा बेकने शुक्र तरीका जैसे नबी करीम से सीरत माननी जो से ना गोश दाश्ते कि जो से अगर कसी ताकत है या नफली रोचक बेदारी आ नवाफिल वांत का जो से या नवाफिल बेवानी आ ज़िक्र अस्कार कन कुत कनते आ ज़िक्र अस्कार बेका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा दुरूद पाक वान कंते आ दुरूद पाक बेवानी जैसे शरीयत दार है तो क्या ये जैसे एक शर्रे तरीके जैसे शुक्र अदा करेंगे। और दोमी गप इशिया चे जैसे एक के मारा मिले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी दात जैसे कि माफ़ी बारे से आम ऐलान को थी कि मुआफ़ करने के वास्ता कि मुआफ़ी एक फजीलत है कि अक्सर मैं गौर बेकने कि जिससे मारा भी जिससे बांधा अल्लाह ताला बारगे हाज़िर बेगी अगर माँ मर्दमा जो अमा माया जो से ना दोस्त यार संगत है कस्से भी हंसते अगर माँ या मुआफ़ मकने पूरा माया बांधा चाहिए आलविते हर मामला था जिससे वती कब्र व आखिरत जिससे मंजरा पेश बेकने और अरी अकिया जिससे वती इस्तिताअत मुताबिक मुआफ़ बेकने था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सीरत इसरा अमल बेकने। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम हम सबको आज के सिलसिले की बरकतें अता फरमाए। वक्त हमारा ख़त्म हुआ, मैं चाहूँगा कि अपने सिलसिले का अख्ताम भी नात शरीफ के कुछ अशार पर किया जाए। महमूद भाई चूँकि हमारे साथ हैं, कुछ फरमाइशें भी आई थी महमूद भाई, जो फरमाइश का कोई आप शेर पढ़ दें इंशाअल्लाह। इस दौरान इंशाअल्लाह हमारा सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। हाँ यही फूल हार से दूर गए यही शम्मा गए के धुआं नहीं। वो कमाल उसने हुजूर गए जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो कमाल उसने हुजूर है और कारुमत दुअल रज़ा पड़े से बना ने मेरी बना
بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اینا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. دوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ،